محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہاری زبان بولتی ہے کہ نبی سے محبت ہے، تمہارا دل نہیں بولتا کہ نبی سے محبت ہے۔ ورنہ بتاؤ کون ایسا انسان کہ جس کو میرے نبی سے محبت ہو، وہ اس گردن پہ اپنی تلوار چلائے یا نیزہ چلائے جس کو میرے نبی نے چوما ہو؟ کوئی نہیں چلا سکتا تھا، صرف دنیا کی لالچ تھی، دنیاوی دولت کی لالچ تھی۔ کربلا کے میدان میں یزیدی خیمے کا سپہ سالار کون تھا؟ یزیدی خیمے کا سپہ سالار عمرو بن سعد ہے۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ تو یہ عمرو بن سعد اس باپ کی اولاد ہے، اس باپ کی اولاد کہ جنگ احد میں حضرت سعد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور تمام تیروں کو اپنے سینے پر کھاتے رہے۔ وہ سعد کے بیٹے عمرو ہے۔ جب عمرو کو کہا گیا کہ عمرو تمہیں حسین سے لڑائی لڑنی ہے تو انہوں نے پہلے اپنے قدم کو پیچھے کھینچا، وہ بہانہ ہلا تلاش کرنے لگے کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے کہ میں چھوڑ دوں، میں جنگ پہ نہیں جاؤں۔ لیکن جب انہیں دنیا کی دولت دکھائی گئی، جب انہیں دنیا کی ثروت دکھائی گئی کہ اے عمرو بن سعد اگر تو حسین سے لڑے گا، حسین نے اگر بیعت کر لی یا ہماری فتح ہو گئی تو تمہیں گورنری دے دی جائے گی۔ یہ دنیا کی لالچ نے اس کے آنکھ پہ پردہ ڈال دیا اور وہ امام حسین کے مقابل میں آیا، سپہ سالار بن کر آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف زبان سے جو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے نبی سے محبت ہے وہ انسان نبی کا محبوب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کا محبوب وہی ہوگا جو حق بولے گا، حق سنے گا اور عمل کرے گا۔ یہ کربلا کی تاریخ ہمیں چیخ کر بتاتی ہے، کربلا کی جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ جنگ صرف حق کی ہوئی تھی، ورنہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حتیٰ کہ شروع میں جب حر سپہ سالار تھے اس وقت تو امام حسین کے پیچھے دونوں خیمہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ عمرو بن سعد کے بعد یہ تفرقہ ہوا تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ سوچیں کہ میں مومن کامل ہو جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کلمہ پڑھ لینے سے ہی آپ مومن کامل ہو جاتے تو کیوں امام پاک نے جنگ کی ہے، کیوں امام حسین نے لڑائی لڑی ہے؟ اور یہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تاریخ پڑھیں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی، اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا حضرت ابوبکر صدیق نے یہی اعلان کیا تھا کہ جو انسان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں رتی بھر بھی اگر صدقہ راہ خدا میں دیتا تھا وہ ابو بکر بن قحافہ کو نہیں دے گا تو ابو بکر بن قحافہ اس سے جنگ کرے گا، اس سے جنگ کرے گا۔ جو رتی بھر زکوٰۃ دیتا ہو اور اب نہ دے تو اس سے میں جنگ کروں گا۔ آج آپ اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم زکوٰۃ کس حساب سے دیتے ہیں، ہم کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کون انسان ہے جو اپنے بیلنس کو صحیح طور سے جوڑ کر زکوٰۃ نکالتا ہے؟ پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم مومن کامل ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ دنیا دکھلاتی شہد ہے، پلاتی شہد ہے۔ دیکھنے میں یہ دنیا ہمیں شہد کی طرح ایک دم میٹھی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم دنیا میں منہمک ہو جائیں، دنیا میں مشغول ہو جائیں تو پھر یہ دنیا ہمیں شہد نہیں زہر پلاتی ہے، ایسا زہر پلاتی ہے کہ ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے ہے۔ میں نے اپنے موضوع سخن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کو بنایا کہ جو انسان آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے حقیقت میں وہی اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، قرآن نے کہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنی یہ ہے کہ ہم آقا کی کتنی اتباع کرتے ہیں، آقا کریم سے ہمیں کتنی پیروی کی رمق ملتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی نماز قضا نہیں،
آپ سے نماز نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ آپ تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر ہماری آقا کی اتباع یہاں تو نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، آج ہمارے گھر میں رمضان کے علاوہ مسواک نظر نہیں آتی، آقا سے محبت نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھتے تو اللہ کی خشیت سے رکھا کرتے تھے، آج ہم روزہ رکھتے تو اللہ کی خشیت ہمارے اندر نہیں رہتی، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بلوغت کو پہنچ جائے، جو بالغ ہو جائے لڑکے، اور وہ شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ روزہ رکھ لیا کریں، روزہ رکھ لیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت، اس کی خواہشات دل جو ہے وہ کسی گناہوں کی طرف ملبس نہیں ہوگا، کسی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو روزہ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، لیکن آج ہمارے روزوں کا کیا حال ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، چغلی سے زبان ہماری پاک نہیں رہتی، روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ جھوٹ کے تعلق سے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، مومن جو ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہائے حناف کے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت ایمان سے سلب ہو جاتا ہے، حالت جھوٹ بولنے میں۔ جیسے کوئی انسان علیاذ باللہ زنا کرتا ہے تو دوران زنا اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایسے ہی جھوٹ بولنے کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آج آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے دن میں کتنے جھوٹ بولے، میں نے دن میں کتنی دغا بازی، کتنی فحش کلامی کی ہے۔ صرف آپ ان باتوں کا حساب کرنے بیٹھ جائیں تو آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ میں نے کتنی نافرمانی کی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام سے محبت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم سے جنہیں محبت ہوتی ہے تو وہ میرے آقا کی سنتوں کو ڈھونڈ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جن کے تعلق سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فرما دیا تھا کہ الصحابی کالنجوم اقتدیتم فاہتدیتم، کہ میرے جو صحابی ہیں وہ ستارے کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اقتدیتم اہتدیتم، کہ تم جن کی بھی اقتدا کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ صحابی رسول کا عمل کیا تھا، اگر کسی کو مدینے میں پتہ چلتا کہ ملک شام میں ایک حدیث ایک انسان روایت کرتا ہے، میرے آقا کی طرف منسوب کر کے ایک عمل بتلاتا ہے، تو وہ اس زمانے میں جس زمانے میں جانے کی سہولت نہیں تھی، اونٹوں پہ سوار ہو کر جنگلات، بیابان، صحراؤں کا سفر ہوتا تھا، اتنی مشقت، اتنی پریشانی کو جھیل کر مدینہ سے ملک شام جاتے، ملک شام سے مدینہ آیا کرتے تھے کہ نبی کی ایک بات مجھے پتہ چل جائے۔ آج ہمارے اندر نبی کی کتنی محبت ہے۔ ہمارے گاؤں میں آئے دن میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے، آئے دن کہیں نہ کہیں جلسے کی محفل منعقد ہوتی ہے، لیکن ہم اس طرح غفلت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ نبی کی حدیث سنائی جائے گی، نبی کی بات بتائی جائے گی، لیکن غفلت کی چادر سے ہم باہر نکل کے محفل میلاد میں نہیں آ پاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی سے کتنی محبت ہے، نبی کے باتوں سے ہمیں کتنا پیار ہے۔
پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کہیں پہ قرآن خوانی کا اہتمام ہو جائے تو لوگ کتنی تعداد میں پہنچتے ہیں یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے کلام سے کتنی محبت ہے۔ ورنہ آپ اپنے ہی گاؤں میں کوئی دنیاوی محفل کا انعقاد کر دیں، کوئی تماشا دکھانے والا، ناچنے والا، جادو دکھانے والا آ جائے تو کس قدر بھیڑ اکٹھا ہو جاتی۔ محلے میں کوئی بچہ، کوئی جوان باقی نہیں رہتا جو وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن جہاں پہ میرے نبی کی بات ہو جائے، جہاں پروردگار کی بات ہو جائے تو اس گاؤں میں سے، پورے گاؤں میں سے، پورے بستی میں سے 10% لوگ نہیں آتے ہیں، 10% لوگ نہیں آتے۔ یہ ہے ہماری غفلت، یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری۔ اس قدر دور ہونے کے باوجود آپ نبی سے محبت کا دم بھرتے، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ اگر نبی سے محبت ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام کے لیے آپ چند گھنٹے نہیں، پوری زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیروں نے بھانپ لیا ہماری محبت کو، ناپ لیا ہماری محبت کو، جان گئے ہماری محبت کو کہ نبی سے کیسی محبت رہ گئی ہے ان کے دلوں میں، اسلام کا کیسا درد لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے دلوں میں۔ اسی لیے آئے دن کوئی آپ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے، آئے دن کوئی آپ کے اسلام پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ دور اور تھا کہ جس دور میں نبی کے خلاف زبان کھل جائے تو زبان کو کھینچ لیا جاتا تھا۔ وہ دور اور تھا کہ اسلام کے خلاف کوئی انگڑائی لے لے تو اس کو وہیں خاموش کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں صرف یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو دکھانے کے مسلمان ہیں، ان کے دل سے تو ہم نے ناچ گانے، ٹی وی، سنیما کے ذریعے نبی کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کچھ بھی بولو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ تمہاری محبتوں کو جانچ گئے ہیں، یہ تمہاری محبتوں کو ناپ گئے ہیں، اس لیے یہ بول رہے ہیں۔ آج بھی اگر تم صدق دل سے توبہ کر لو اور تمام مغربی تہذیب و تمدن کے روش کو چھوڑ دو، ان کی ایجادات کا بائیکاٹ کر دو اور میرے نبی کے اسوہ حسنہ پہ آ جاؤ، میرے نبی سے محبت کر لو، تو آج بھی کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ میرے نبی کے شان میں گستاخی کر جائے، میرے نبی کے بارے میں کوئی کلام نکال لے، کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی۔ میرے نبی کے بارے میں تو بہت دور آپ کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے۔ آپ نے وہ مرحلہ بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگوں سے پہلے کی جو پیڑھی ہے ان لوگوں نے وہ بھی مرحلہ دیکھا ہوگا کہ آپ کا احترام لوگ کس قدر کرتے تھے۔ کوئی بھی فیصلہ ہوتا تو وہ آپ کے دروازے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے اور نہ کسی پر ظلم ہوتے میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ کریں گے بالکل حق بجانب کریں گے، جو حق ہوگا وہی بتائیں گے۔ ان کے اندر رشوت خوری نہیں ہے، ان کے اندر سود خوری نہیں ہے، ان کی زبان پہ حقانیت ہے، لیکن آج وہ بھی جان گئے ہیں کہ ان کی زبان جھوٹ سے نہیں بچ رہی ہے، ان کی زبان چگلی سے نہیں بچ رہی ہے، ان کے جسم میں سود کا پیسہ جا رہا ہے، ان کے جسموں میں، ان کے رگوں میں رشوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو آج انہوں نے آپ کے پاس فیصلہ کرانا بند کر دیا اور نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ کو ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت نہ ہونے کے کارن۔ ورنہ آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کو دیکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق اور ایک یہودی کھیت میں پانی کو لے کر تکرار میں آ گئے کہ پہلے میرے کھیت میں پانی جائے گا تو پہلے میرے کھیت میں پانی جائے گا۔ اس مسئلے کو لے کر دونوں آپس میں لڑ گئے، تو بات یہ طے ہوئی کہ چلو کسی سے فیصلہ کروایا جائے۔
وہ یہودی ہے، میرے نبی پر ایمان نہیں لایا، میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو تم اپنے نبی سے فیصلہ کروا لو، جو تمہارے نبی بولیں گے ہم اسے مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ منافق سوچا کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو ان کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں، زبان سے کرتا ہوں، دل سے تو نہیں کرتا، دل سے کرتا تو میرے نبی کی بات مانتا، زبان سے وہ کلمہ پڑھتا تھا، میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، میرے نبی نے دونوں کی باتوں کو سماعت کیا، دونوں کے معاملات کو سننے کے بعد میرے نبی نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے یہودی کے کھیت میں پانی جائے گا، بعد میں تمہارے کھیت میں جائے گا۔ تو وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، جو کہتا تھا کہ میں نبی پر ایمان لایا ہوں، جو نبی کو صادق مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں نبی کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، چلو اس کا فیصلہ حضرت عمر سے کروایا۔ اس نے کہا، اس نے جو اپنے آپ کو کلمہ وہ کہتا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے کہا میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو یہ ہے دنیا کی محبت۔ اس نے کہا نہیں مانتا، عمر کے پاس چلاؤ۔ اب دیکھو حضرت عمر کا عشق نبی، حضرت عمر کے پاس دونوں پہنچے۔ یہودی نے کہا عمر آپ کوئی بات سنیں یا فیصلہ کریں، اس سے پہلے میں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ ہم دونوں پہلے آپ کے نبی کے پاس گئے تھے فیصلہ کے لیے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ پانی میرے کھیت میں جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور تلوار لائے، بغیر کچھ پوچھے آپ نے اس منافق کی گردن مار دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا جو میرے نبی کا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہو سکتا، جس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے۔ تو نبی کی محبت میں ہمیں ہر چیز قربان کرنی پڑتی ہے، ہر چیز چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم مومن بنتے ہیں۔ لیکن آج نبی کی محبت کے خاطر ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کی محبت کے خاطر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اولاد کے پروان چڑھانے کے خاطر وہ اولاد جو بڑھاپے میں نہ جانے ہمیں کن کن کلاموں سے نوازتی ہے، ہمیں کتنے تلخ باتوں سے نوازتی ہے، اس اولاد کی پرورش کے لیے آپ نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، نہ آپ کسی چیز کا خیال کرتے ہیں، صرف اس کے پروان چڑھانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہماری آپ کی یقینی طور پر اسلام اور نبی کے فرامین سے غفلت اور دوری ہے، ورنہ ہم سے پہلے بھی صحابیوں کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، ان کے پاس بھی اولادیں تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کا واقعہ سنا، حضرت عمر کا بھی واقعہ سن لیجئے۔ وقت نہیں کہ میں بالتفصیل ہر ایک کی طرف لے کے جاؤں، یہ دو شیخین ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ جو ان شیخین کے شان میں گستاخی کرے وہ بھی مومن نہیں، جو ان کی خلافت کو اول اور دوم تسلیم نہ کرے بلکہ کہے کہ جبرن لے لیا ظلمن لے لیا وہ بھی مومن نہیں۔ ان میں سے ایک ذات کے بارے میں آپ نے سنا کیا کہا انہوں نے کہ بیٹے میری تلوار کے نیچے تو ہوتا تو گستاخ رسول سمجھ کے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے چند روز کے بعد حضرت عمر نے بغیر کچھ سوالات جوابات کیے بغیر ہی آپ نے فرمایا بیٹے تم اپنے بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیوی نمازی بھی ہے، میری بیوی دیندار بھی ہے، میری بیوی کے اندر اسلام کے فرامین کی پاسداری بھی ہے، پھر بھی میرے باپ نے کہا ہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دو۔
یہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں. آپ نے کیا اے اللہ کے رسول اب میں اس کو کس بنیاد پہ طلاق دوں؟ طلاق دینے کی بات جو قرآن نے کہی تو یہ کہی ہے کہ جب تم اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکو. میری بیوی تو ہر اعتبار سے صحیح ہے, مجھ سے محبت بھی کرتی ہے, گھر والوں سے بھی محبت کرتی ہے, میں کیوں طلاق دوں؟ کس بنیاد پہ دوں؟ میرے باپ کا حکم ہے, بتائیں میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا تمہارے باپ عمر نے کہا ہے. انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے باپ حضرت عمر نے مجھے حکم دیا ہے. آپ نے کہا جاؤ عمر کو بلاؤ. حضرت عمر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کے لیے کہا؟ آپ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے طلاق دینے کے لیے کہا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اب حضرت عمر کا جواب سنیے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے یہ آپ کی بارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا ہے, آپ کے پاس کم آتا ہے, تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس پر اس کی بیوی کی محبت غالب آ جائے اور آپ کی محبت مغلوب ہو جائے. جو چیز آپ کی محبت میں رکھنا ڈالے عمر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو کہ تمہاری بیوی اگر میرے نبی کی محبت سے روک رہی ہے تو ایسی بیوی کو اپنے گھر میں رہنے کی عمر اجازت نہیں دے سکتی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ باپ کا حکم ماننا ہے, شریعت کہتی ہے بلا وجہ طلاق نہیں دینی ہے تو ایسا کرو ایک طلاق رجعی دے کر فوراً نکاح میں واپس لے لو. تو یہاں پہ ہمیں دو سبق, آج ہماری دین کی دوری, اسلام کی تعلیمات سے دوری اس قدر ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی کو طلاق کس وقت دی جاتی ہے. اپنے انا پرستی کے لیے اپنے ذات کی خاطر لوگ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں کہ میری بات نہیں مانتی, میرے کام کو انجام نہیں دیتی, ایسے ہے ویسے ہے. کسی نے اس لیے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہوگا کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, کسی نے اپنی بیوی کو اس بات پہ طلاق آج تک نہیں دیا ہے کہ میری بیوی روزے نہیں رکھتی ہے یا میری بیوی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے. طلاق اگر دیا ہے تو اکثر جو فتووں میں آتا ہے تو نشے کی حالت میں میں نے طلاق دیا, شراب پی کے طلاق دے دیا. طلاق دیا تو مجھ سے زبان درازی کر لی اس لیے میں نے طلاق دے دیا. ارے یہ طلاق ہے, طلاق وہ لفظ ہے جس کو سننے بولتے ہی عرش الہی ہل جایا کرتا ہے. مباح تو ہے لیکن عرش الہی کو ہلا دے وہ لفظ طلاق ہے. بیویوں اور شوہروں کے مابین تکرار ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ جانتے ہیں کتنے جلالی تھے, آپ کی دہشت آپ کے خوف سے فارس اور روم کانپا کرتے تھے. آپ کے نام سے شیطان کوسوں دور بھاگا کرتا تھا. وہ عمر کہ جن کی دہشت سے فارس اور روم جو اس وقت کا سپر پاور تھا وہ کانپا کرتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں ہوتے تو آپ کی اور آپ کی بیوی سے بھی تکرار ہوا کرتی تھی. ایک صحابی شکایت کرنے کے لیے کہ میری بیوی مجھ سے تیز کلام میں بات کرتی ہے, یہ شکایت لے کر آپ کے دور خلافت میں آپ کے پاس پہنچے. تو انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی ہی ان کو ڈانٹ رہی ہے تو وہ واپس ہو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کیوں وہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایسی بات ہے, میں یہ شکایت لے کر آیا لیکن یہاں تو معاملہ خود ہی ایسا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا سنو, صرف تم نے یہ دیکھا کہ میری بیوی مجھے ڈانٹ رہی تھی, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب میری بیوی غصے میں تھی تو میں باہر نکل کے آ گیا. میں باہر نکل کے آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی ہے, عورت ہے, اسے پردے میں رہنے کا حکم ہے. میں مرد ہوں, مجھے پردے میں رہنے کا حکم نہیں ہے. اور جب دو آدمی آپس میں جھگڑا کرتے ہوں, تلخ کلامی ہوتی ہو, تو جب سامنے رہیں گے تو بات بگڑ جائے گی, اور جب آپ چلے آئیں گے تو بات نہیں بگڑے گی. چند منٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا, پھر وہی محبت ہو جاتی ہے. تو طلاق ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے.
اور یہی تھی مجال کا کہ ہم لوگ اسلام کے دائرے میں رہ کر اس چیز کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو آج پوری دنیا میں اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ کے ہندوستان میں اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے، ورنہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو یہ آوازیں نہیں اٹھتی، یہ آوازیں نہیں اٹھتی۔ یہ آواز اس لیے اٹھ رہی ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اکثر اپنے ذاتیات کی بنیاد پہ لوگ اس بات کو انجام دیتے ہیں۔ اس سے پتا چلا جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میری بیوی نمازی بھی ہے، اسلام کی پاسدار بھی ہے، ہر فرامین اسلام کو مانتی بھی ہے، عمل بھی کرتی ہے، تو میں کیوں طلاق دوں؟ تو پتا چلا طلاق جو دی جائے گی وہ صرف اسلام کے فرامین کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ لیکن آج کوئی شوہر بھی نہیں بولتا اپنی بیوی کو کہ تم اسلام کے احکام کو مانو، تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، کوئی نہیں کہتا ہے۔ جو چیزیں اسلام نے منع کیا ان چیزوں کے لیے آپ اجازت دے دیتے، آسانی سے بول دیتے کہ ہاں مارکیٹ میں چلی جاؤ، فلاں چیز خرید کے لے کر آؤ۔ آپ باہر پردیش میں ہیں، اسے میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کسی غیر محرم کے لیے اگر وہ بناؤ سنگار کرے تو حرام ہے، اشد حرام ہے کہ شوہر کے علاوہ وہ کسی کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ لیکن آج آپ باہر رہتے ہیں، آپ کی بیویاں شادی کی محفل میں جائے، شادی کی محفل تو بہت دور، آپ میت کی محفل میں میت کے گھر میں بھی جاتی ہیں تو وہ بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے۔ یہ صرف ہماری آپ کی غفلت ہے، ورنہ قرآن نے آپ کو کہہ دیا رجال قوامون علی النساء کہ آپ حاکم ہیں عورتوں پر۔ یہ آپ کی کمزوری، آپ کی نگرانی نہ ہونے کے کارن یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں ایسا ناسور ہمارے اندر بن گیا، ایسا ناسور بن گیا ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی کو کہہ دیں کہ کپڑا باریک مت پہنو، آپ اپنے بیوی کو کہہ دیں کہ کپڑا زیادہ چست تنگ مت پہنو، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ تنگ کپڑا پہننا جو ہے یہی اصل ہے، اور ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا یہ عیب سمجھنے لگ گئی ہے۔ ورنہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے ایسا کپڑا پہننے کا حکم آیا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ غالباً حضرت سفیان ثوری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پردہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ پردہ اسے کہتے ہیں کہ اس کپڑے کو پہننے کے بعد دیکھنے والے کی نگاہ یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ 18 سال کی بچی ہے یا 20-22 سال کی جوان لڑکی ہے یا 55 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ جب یہ نگاہ فیصلہ نہ کر پائے وہ پردہ ہے۔ آج اتنا چست برقع بھی پہنتی ہے کہ اگر 55 سال کی بوڑھی عورت بھی ہو تو دیکھنے والا یہی سوچتا ہے کہ ابھی یہ 30 یا 38 سال کے اندر ہے۔ یہ چیزیں اسلام نے جو رکھی تھی تو میری ماں بہنوں نے سوچا کہ اس میں ہم لوگوں کی بے عزتی تھی، لیکن میں بہت معذرت سے اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کی وہی سی میں عزت تھی، اس پہ کسی شیطان کی نگاہ آپ کو نہیں دیکھتی تھی۔ یہ آپ نے اپنی عزت کو نیلام کیا ہے، آپ نے اپنی عزت کو برسرے بازار بیچ دیا ہے کہ دوسروں کی نگاہیں آپ کو تکتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں۔ ورنہ جو اسلام نے آپ نے لباس بتایا تھا وہ لباس پہنے تو کسی کی نگاہ آپ پہ نہیں ٹک سکتی ہے، نہیں رک سکتی ہے، نہیں دیکھے گا، لیکن یہ آپ نے اپنی طرف انہیں رغبت کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے پہنا ہے۔ میں نے یہ محفل کی نسبت دو چیزوں کی طرف ہے، ایک علی جناب مرحوم علی احمد صاحب کی سالہ ثواب کی طرف، دوسرے ان کے لڑکی کی نکاح ہے اس کی مناسبت سے بھی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ مرحوم علی احمد صاحب کے تمام تر گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت اور سکون اور چین عطا فرمائے، ان کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے جو لڑکی کی شادی ہونے والی ہے پروردگارہ ان دونوں جوڑوں کے درمیان بھی خوب خوب الفت و محبت عطا فرمائے، رشتے کو دائمی
اور پختگی عطا فرمائے، دونوں خاندان کے درمیان محبت اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی باتوں پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ منکرو عیش کر لو یہاں 4 دن، منکرو عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار صدق دل سے استغفار پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا